اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورہ نور کی آیت نمبر 28 اور 29 آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر نہ پاؤ ان کے گھروں میں کسی کو جو تمہیں اجازت دے، فَلَا تَدْخُلُوهَا تو داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ تو داخل نہ ہو ان میں یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تمہیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے تمہیں کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ یہ طرز معاشرت، یہ اخلاق بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ اب ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ تم دوسروں کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ مل جائے۔ دخول سے معنی صرف شرمگاہ اور مستورات پر اطلاع نہیں، بلکہ ایسے امور یا ایسے کام بھی ہیں جو انسان دوسرے سے چھپاتا ہے۔ بغیر اجازت کسی کی ملکیت میں تصرف کرنا بھی منع ہے، لیکن چند حالات مستثنیٰ ہیں۔ مثلا کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، سیلاب آ جائے یا کوئی دوسری آفت و مصیبت آ جائے تو اب بے شک اجازت طلب نہ کریں، داخل ہو جائیں۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اجازت طلب کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ان صورتوں کے علاوہ ہے کہ اگر تم کو اجازت نہیں ملی اور یہ کہا گیا ہے کہ واپس لوٹ جاؤ تو واپس ہونے پر اصرار نہ کرو، یعنی گھر میں داخل ہونے پر اصرار نہ کرو، واپس لوٹ جاؤ۔ یہی ارشاد ہو رہا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر کہا جائے تمہیں کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ یعنی اگر تمہیں اجازت نہیں دی گئی تو تمہیں چاہیے کہ تم واپس پلٹ جاؤ، وہاں پہ ٹھہر کر بار بار اصرار نہ کرو کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ کسی کے دروازے پر کھڑا ہونا یہ مکروہ عمل ہے اور مروت کے خلاف بھی ہے۔ 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے کے بعد اگر گھر کا مالک اجازت نہ دے تو واپس لوٹ جانا چاہیے، جیسے کہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ ہمارے پاس آئے، کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا بھیجا۔ میں ان کے دروازے پر پہنچا، 3 مرتبہ سلام کیا لیکن مجھے سلام کا جواب نہ ملا، میں واپس لوٹ گیا۔ حضرت عمر نے کہا تم ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا میں آیا تھا، تمہارے دروازے پر 3 مرتبہ سلام کیا تھا لیکن جواب نہیں ملا تو میں واپس لوٹ گیا، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں کوئی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اجازت نہ ملے تو اسے کبیدہ خاطر اور پریشان ہوئے بغیر واپس لوٹ جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس حدیث پر دلیل پیش کرو۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور اس حدیث کی گواہی پیش کر دی۔ اب ایک اور حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو وہ واپس لوٹ جائے۔ اب 3 مرتبہ اجازت طلب کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمیں فرمان ملتا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ اجازت طلب کرنا اعلام یعنی آگاہ کرنا ہے، گھر والوں کو آگاہ کرنا ہے۔ دوسری مرتبہ مشاورت ہے کہ گھر والے آپس میں مشاورت کر لیں کہ یہ جو شخص آیا ہوا ہے اس کو گھر میں داخل ہونے دینا ہے یا نہیں۔ تیسری مرتبہ واپس جانے کی اجازت طلب کرنا ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک روز حضرت سعد بن عبادہ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ زبردست بہت اچھا سا ایک پیارا سا واقعہ بھی ہے کہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر سب سے پہلے اجازت طلب کی جائے، اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائیں۔
ہم امتیوں کو بھی یہی حکم ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فعل دیکھ لیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سعد بن عبادہ کے گھر تشریف لے گئے، اجازت طلب کرنے کے لیے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سعد نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز نہ سنی، یعنی حضرت سعد بن عبادہ کی آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ سنی اور آپ واپس تشریف لے جانے لگے تو سعد دوڑتے ہوئے پیچھے آئے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ کہا۔ پہلے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اندر سے جواب آئی وعلیکم السلام، پھر دوسری مرتبہ بھی کہا السلام علیکم، اندر سے جواب آئی وعلیکم السلام، تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کہا، اتنی صرف سلام کے جواب کی آواز آئی، اندر آنے کی آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے جانے لگے تو حضرت سعد دوڑتے ہوئے پیچھے آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے جتنی مرتبہ بھی سلام کیا ہے میں نے سن لیا تھا اور میں نے جواب بھی دیا تھا، لیکن آہستہ جواب دیتا رہتا تاکہ آپ مجھ پر کثرت سے سلام اور برکت بھیجتے رہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار مجھ پر سلامتی اور برکت بھیجتے رہیں اور مجھے ملتی رہے۔ پھر گھر میں داخل ہوئے تو حضرت سعد نے زبیب پیش کیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ پھر جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا تمہارے کھانے کو نیکوکار کھائیں، فرشتے تم پر صلات پڑھیں، روزہ دار تمہارے پاس افطار کریں۔ اس حدیث کو جو ہے وہ علامہ بغوی نے بھی روایت کیا ہے اور یہ تفسیر مزری میں بھی موجود ہے اور ضیاء القرآن میں بھی موجود ہے۔ اب یہاں پہ 3 مسئلے وہ معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے دروازے پر آئے اور اجازت طلب نہ کرے بلکہ دروازے پر منتظر بیٹھا رہے تاکہ خود ہی گھر کا مالک باہر آئے اور اپنی حاجت پیش کرے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک انصاری کے دروازے پر طلب حدیث سیکھنے کے لیے تشریف لے جاتے اور دروازے پر بیٹھ جاتے تاکہ وہ خود ہی باہر تشریف لائیں، اجازت طلب نہ کرتے۔ وہ انصاری باہر نکلتے تو کہتے کہ اے اللہ کے رسول کے چچا کے صاحبزادے، کاش آپ مجھے بتا دیتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح ادب سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور میں کہتا ہوں اس پر عمل، یعنی اس حدیث پر عمل کرنا، یہ ارشاد دلالت کرتا ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ تشریف لاتے ان کے پاس تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے دروازے پر اجازت طلب کرنے کے لیے کھڑا ہو تو بالکل دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو، جبکہ دروازے پر کوئی پردہ لٹکا ہوا نہ ہو۔ اگر پردہ لٹکا ہوا ہے تو سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی مکروہ ہے، اور پردہ لٹکا ہوا نہ ہو، اور نہ ہی دروازے کی دراروں میں جھانکے جبکہ وہ بند ہو۔ اب دروازہ بند ہے تو اس کی جو گیپ ہیں، بیچ میں سوراخ ہیں، اس میں سے نہ جھانک کے اندر دیکھے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن بصر کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کے دروازے پر تشریف لاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور کہتے السلام علیکم، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب دروازے پہ پردے نہیں ہوا کرتے تھے، اور جو آدمی جھانکے اس کے بارے میں بھی حدیث سن لیں۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے پردے سے جھانک کر دیکھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لوہے یا لکڑی کی دندانے دار کنگھی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کنگھی اس کی آنکھوں میں چبو دیتا۔ جھانکنے سے روکنے کے لیے تو اجازت طلب کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بغیر اجازت تم پر جھانکے اور تو کسی کنکری سے اور تو جو ہے اس کو کسی کنکری وغیرہ سے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی آباد نہیں، جن میں تمہارا سامان رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے
جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جیسے سرائے، مہمان خانہ اور ہوٹل وغیرہ ہیں جہاں ہر وقت آنے جانے کی عام اجازت ہوتی ہے، تو وہاں پہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ بغیر اجازت کے بھی بندہ داخل ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا، کہ اگر تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی آباد نہیں ہے، متاع لکم، جن میں تمہارا سامان رکھا ہوا ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔